گرو کرتا تھا اسے وہی مال جو دنیا میں 2000 تھا ان کو 1000 میں دینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ایک پہلو تو یہ نکلا کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ٹیکسٹائل کی ہوئی صحیح، لیکن جس وقت اس پالیسی کو ترک کیا گیا اور کاٹن کی ایکسپورٹ کو کھولا گیا تو آپ دیکھیے اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری ایز سچ ہر سال کوئی نہ کوئی پریشانی کا اظہار کرتی ہے. صحیح ہے، ایسے ہی ہے ایگزیکٹلی ایسے ہی. نمبر 1. نمبر 2، ہم لوگ اتنے، آپ دیکھیے انڈیا نے یہ کوشش کی ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ کو بڑا حیران ہوں گے. جب PL 480 تھی نا ہمارے پاس گندم آتی تھی آسٹریلیا کی، یہ امریکہ کی ایڈ کی کھانے کے لیے، تو ہم نے ان کو کہا تو خدا کے واسطے میں گندم دے دوں گا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اسی دوران انہوں نے انڈیا کو بھی آفر کی تھی یہ ایڈ. نہرو نے کہا کہ مجھے گندم نہیں چاہیے، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ MIT کے معیار کے انسٹیٹیوشنز دے دیں. MIT کے معیار کے انسٹیٹیوشنز لیے انہوں نے. آج انڈیا میں بے پناہ MIT کے معیار کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جہاں بنگلور کا ایک گریجویٹ لڑکا امریکہ والے اسے ایک دن سے پہلے ہی $3 لاکھ میں لے جاتے. جی. تو ہماری ترجیحات میں صرف کھانا پینا تھا کہ مستقبل کی کوئی پالیسی ہی نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. تو یہی پالیسی ٹیکسٹائلز کے حوالے سے ہوئی کہ 500 ملوں کے باوجود اس ملک میں ٹیکسٹائل مشینری کی مینوفیکچرنگ کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. ایک ادارہ بنا تھا جو ان لوگوں نے اسے چلنے نہیں دیا، مشینری اسپننگ اینڈ ملز ایک بنا تھا. دیکھیے آج انڈیا میں ویونگ کا تمام سیکٹر انڈیا میں مینوفیکچر ہوتا ہے. انڈیا کے دنیا کے نامور مینوفیکچررز نے انڈیا میں مینوفیکچرنگ یونٹ لگا لیے ہیں. تو انڈیا کے کسی سرمایہ دار کو، کسی نئے انٹرپرینور کو تکلیف نہیں ہوتی وہاں سے کوئی مشینری خریدنے میں، کیونکہ وہ ایک تو ان سے 1/3 کی قیمت میں مل جاتی ہے، ایک لوکل کرنسی میں مل جاتی ہے، کوئی حیصل نہیں ہوتی. اسی طرح آٹو انڈسٹری دیکھ لیں، ان کے ہمارے یہاں ڈیلیشن ابھی تک نہیں ہوئی، ان کے یہاں 80-90% ڈیلیشن ہو چکی ہے. آٹو کے تمام پارٹس انڈیا میں ہی مینوفیکچر ہوتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ، ساری زور آپ پہ یہ کہے گا کہ ہماری پالیسی ہے ہی نہیں. پالیسی چند افراد کے تابع ہوتی ہے، خواہ وہ انڈسٹریل ایسوسیشن ہو، خواہ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو، کسی مفادات کے تحت وہ بنتی ہے. اب دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں، اس ملک میں انڈسٹریل گروتھ رکنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ویلتھ ٹیکس کی ایبولیشن. جب ویلتھ ٹیکس انہوں نے واپس لیا تو زمین سے، مشین سے زائد قیمت زمین کی ہو گئی. جس نے 4 لومیں لگانی ہیں یا 10 لومیں لگا کے اس ملک میں روزگار مہیا کرنا ہے، اس کو 4، 8، 10، 12 لوموں کی قیمت سے زائد اس زمین ملتی ہو تو کہاں اس میں انڈسٹریل گروتھ ہوگی؟ تو اب یہ مختلف طبقے کے لوگ، اچھے ٹیکسیشن کے لوگ، اب یہ گورنمنٹ کو آج آیا تھا شاید شیخ کا ایک بیان کہ شاید ہم ویلتھ ٹیکس دوبارہ لگا لیں، اور اس ملک کا ایک بنیادی حل یہی ہے ویلتھ ٹیکس، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس. کیونکہ دنیا میں سبزیوں کے لیے شہروں کے ارد گرد کتنا زمین ہوتی ہے، انڈیا میں شہر کے ارد گرد زمین پہ نہ ہاؤس کالونی بن سکتی ہے، نہ اس پہ کوئی اور چیز لگ سکتی ہے، جس سے ان کو، یہ شہر کے ارد گرد کے لوگوں کو سبزی مہیا ہوتی ہے. ہمارے یہاں شہر کے ارد گرد سارے کالونیاں بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی، سبزیوں کی یہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اچھا شکریہ. یہ میں اب میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. گاندھی صاحب کی ایک بات سے میں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ چند افراد کے یا چند اداروں کے یا چند جو گروپس ہیں یا چند پریشر گروپس ہم انہیں کہہ لیں یا ہم انہیں جس طرح سے بھی وہ انفلوئنشل ہو جاتے ہیں گورنمنٹ پہ، ان کے تابع یہ پالیسیاں بن جاتی ہیں اور وہ لوگ بھی اسی سیکٹر کے ہوتے ہیں. اب ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کی سب انڈسٹریز میں ساری انڈسٹریز آ رہی ہیں، ویونگ، سائزنگ اور جتنی بھی ہیں، اور ٹیکسٹائل ایک جو اوور آل جو پورا سیٹ اپ ہے، اس کو جب وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک میجر کنٹریبیوشن اس کا ہے، جب وہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں لوگوں کے کہنے پہ یہ پالیسی بن گئی ہے، وہ فلاں ادارے کو یا فلاں یونین کو یا فلاں فورم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو، ٹریڈرز کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ایکسپورٹرز کو فائدہ ہو رہا ہے، ملز کو فائدہ نہیں ہو رہا، فلاں کو ہو رہا ہے. تو جب یہ ایک سارے کے سارے لوگ مل کے نہیں، ایک جگہ مل کے ہی نہیں بیٹھتے، ان کے مفادات ہی یکساں نہیں ہیں، ان کی پرائرٹیز ہی سیم نہیں ہیں، تو یہ کیسے چلے گا؟ اصل میں پرائرٹیز سیم ہے، اچھا، مفادات سیم ہیں. پرابلم ہے جس میں یہ چاہتا ہوں کہ گاندھی صاحب اپنے گھر 10 روپے لے کے نہ جائیں، یہ 2 روپے لے جائیں، 8 ان کے حصے کے بھی میں لے جاؤں.
مسئلہ یہاں کے بنتا ہے. اچھا. نمبر 2 تو پھر دیکھیں نا مفاد تو آ گیا. نہیں, بیسیکلی مفاد وہ ہے, یہ فائنانشیل مفاد ہے پیسہ لے جانے کا, لیکن جہاں تک بزنس کی بات ہے, جو چیز بزنس میں ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہی میری ہے. سر دیکھیں سائملٹینیسلی جب پورے کا پورا ٹیکسٹائل سیکٹر بلاک ہو جاتا ہے تو اسلام آباد تک جو ہے وہ ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر ہو جائے. میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ پاکستان میں, یہ فیصل آباد میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کچھ مہینے پہلے کہ یارن کی ایکسپورٹ پہ پابندی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ باقاعدہ 2 ایسوسیشن آمنے سامنے آ گئی اور اس کے سارے کا سارا جو ہے وہ بھی معاملہ جو تھا نا آل پاکستان آل ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کا ہی تھا جی, کیونکہ ایکچولی ان کا تعلق جو زیادہ تر ہے نا وہ ہے پروسیسنگ سے. یار پروسیسنگ بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے تو لوکل انڈسٹری مر رہی ہے, آپ نہیں ایکسپورٹ کریں گے تو جی ہم مر رہے ہیں. عمران صاحب میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں آگے. وہ جو تعلق تھا ان کا ہے یارن سے جی, وہ یارن ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں روکنا چاہتے. جو پاور لوم انڈسٹریز ہماری آتی ہے, سائزنگ انڈسٹری آتی ہے, ایکسپورٹر آتا ہے جو ہمارا جس کا میڈ اپ سے تعلق ہے جی جی, وہ چاہتا ہے کہ ایکسپورٹ اس کی رک جائے. اس طرح یہ 2 بیسک یونٹ جو تھے آمنے سامنے آ گئے. بہت سیدھی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ 2 یونٹ آمنے سامنے آ گئے. ایکچوئل کردار جو اس میں ادا کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے, جو حکومت ہوتی ہے وہ کرتی ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہماری حکومت میں اس وقت یا تو صنعت کار ہیں یا فیوڈل لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس کی جو صنعت ہے اس نے اس کو سپورٹ دینا ہے گورنمنٹ میں بیٹھ کے. صحیح. اگر آپ اندازہ لگائیں, گاندھی صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت سی رشتے داریاں یہ آپ کو ابھی گنوا بھی دیں گے کہ کون سا ہمارا منسٹر جو ہے اس کے رشتے داروں کی 20-25 ملیں کس کی ہیں, 10 ملیں کس کی ہیں, 15 کس کی ہیں, 50 کس کی ہیں. وہ سارے سیاستدانوں کی ہیں. وہ سارے سیاستدانوں کی ہیں, یا اس میں شوگر مافیا ہے یا اس میں یارن مافیا ہے. اچھا, اس میں آ رہا ہے. اب جو یارن مافیا اور شوگر مافیا ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو چینی تو آپ کھاتے ہیں, چینی کی پرائز کہاں گئی. گنا میں نے خرید لیا, گنا خریدنے کے بعد میں نے سٹور کیا, جوس نکالا, سٹور کیا, بننے کے بعد چینی کی پروسیسنگ شروع کر دی. ایک چیز جو میں 10 روپے میں پرچیز کر چکا ہوں, پروڈکشن کاسٹ اس کی مجھے وہی ہے جو آ رہی ہے, اس میں تھوڑا سا 2% کا اضافہ ہوا ہے, لیکن پرائس میں 50% کا اضافہ کیسے ہو گیا. صحیح. صرف اس لیے کہ جن لوگوں نے اسے روکنا ہے جی وہ حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کی ملے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دوسری طرف آ جائیں, یارن کے طرف آتے ہیں تو یارن کا بھی یہی حال ہوتا ہے. مجھے ان کی ایک بات جو انہوں نے MIT لیول کی بات کی تھی, آپ اسی پہ آ جائیں. ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے, کمپیوٹر کی لے لیں آپ. MIT کے ہم نے یہاں انسٹیٹیوشن نہیں مانگے. کیوں نہیں مانگے؟ کہ وہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلیں گے وہ ہماری انہی پالیسیز کو کنٹرول کریں گے, کیونکہ اس میں سارے صنعت کاروں کے بچے نہیں ہوں گے, غریب کے لوگوں بچہ بھی پڑھ کے آگے آئے گا, اور جب وہ جاب کرتا ہوا آگے آئے گا تو وہ رجسٹر کرے گا. مجھے ایک بات بڑی دلچسپ یاد ہے ملائیشیا کی کہ مائکروسافٹ نے وہاں کوئی تھوڑی سی ہینکی بینکی کرنے کی کوشش کی کہ لوگ پکڑ لیں ان کے, تو یہ کریں وہ کریں, یہاں سے گرفتاریاں کریں. انہوں نے کہا جی مائکروسافٹ کا ہم آپریٹنگ سسٹم چھوڑ رہے ہیں, ہم اس کی جگہ تمام آفیشیل کو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آپ لینکس انسٹال کریں, دیٹس فری. اب مائکروسافٹ نے جس وقت دیکھا کہ یار یہ تو سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, میرا تو اربوں ڈالر جو ہے اس طرح باہر آ رہا ہے, تو اس کا کیا کریں. وہ فوری گیا, انہوں نے وہاں جا کے انہوں نے جتنی ان کی سیل ہے اس سے 50% اس نے جا کے ڈونیشن دے دیے اور اس پہ چھوٹ بہت ساری دے دی. یہی ہمارا پاکستان میں ہوا تو ہم نے آدمی پکڑ کے دینے شروع کر دیے اسے. ایک ملائیشیا کی ایگزامپل نہیں ہم لوگ بنا سکتے. فیوڈل ہمارا فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انڈسٹریل مائنڈ سیٹ میں شفٹ ہو گیا. فیوڈل جو ہے وہ ہو گیا, اور یہ وہ بتا چکے ہیں آپ کو پہلے ہی کہ, اور انہوں نے اپنا بھی خون کیا, کسان کا بھی خون کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات تو بڑی کہیں مجھے ان سے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کیپٹلزم آئی نا, انڈسٹریل سوسائٹی نے جنم لیا جی, وہ فیوڈل سوسائٹی کی کنٹراسٹ میں آئی. صحیح ہے. بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ فیوڈل سوسائٹی کا ہی ایک تسلسل ہے جو انڈسٹریل میں شفٹ ہو جاتا ہے. آپ ارتقائی عمل کے لیکن وہ اس کا رد عمل ضرور ہے. پاکستان میں ایک عجیب سی صورتحال پیش آئی. ایک اچھا بھلا انڈسٹریلسٹ وہ جب بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بن جاتا ہے تو وہ فیوڈل لارڈ بننے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اب نام لے کے بتاؤں گا, میں چونکہ مجھے تو بڑا کلیئر ہوں میں اپنے اپروچ میں. آپ کے دوست ہیں, میرے سارے دوست ہیں, لیکن وہ میرے بڑے دوست ہیں سارے. میں آپ کو بتاتا ہوں, چاہیے تو یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریلسٹ کو اس ملک کا کثیر فارن ایکسچینج دے کے انڈسٹری کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کا موقع عطا کیا. جب یہ ایک سطح پر جب پہنچ گئے
تو انہوں نے زمینیں لینی شروع کر دی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آٹوکریٹک رول تو صرف زمینوں میں ہی ہو سکتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, کیونکہ انڈسٹری میں تو کوئی لیبر یونین بھی بنے گی, کچھ سماجی اور انڈسٹری چلانے کے مسائل بھی ہوں گے. کاشتکاری میں تو یہ مسائل نہیں ہے. پھر ہر بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کو آپ اس کا تجزیہ کریں, اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا ان کے پاس مربع زمینیں بھی ہیں. ایک بات, جب ان چیزوں سے اس کا جینا بھرا تو وہ ریئل اسٹیٹ بزنس میں آ گیا. ایک متوسط طبقہ کا آدمی جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا تھا, انہوں نے وہ زمینیں اتنی مہنگی خرید لی, اس کے بعد اس میں کارٹل بنا لیا, تو وہ اس ملک میں انڈسٹریل گروتھ بھی رک گئی. تو میں نے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو 2 دفعہ یہ کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے بہت مہنگے اور قیمتی ترین سرمایہ فارن ایکسچینج سے انڈسٹری کا ماہر بنایا ہے, تو انہیں دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو گو انٹو اینی ادر بزنس ادر دین انڈسٹری. کیوں؟ اگر ان کی انڈسٹری ان سے نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں ضروری ہے, اگر ایک آدمی انڈسٹری کے فروغ میں اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال نہیں کرتا تو ملک میں ایک فیوڈل ٹینڈنسی کو فروغ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ملک سے دشمنی نہیں ہو سکتی. آپ تو پیچھے لے کے جا رہے ہیں, آپ دیکھ لیں نا ساری, ہم ایک مائنڈ سیٹ کو پیچھے لے جا رہے ہیں. اگلی بات میری بات کی تائید کی ہے, میری باتوں کی تائید کی, اختلاف نہیں کیا. اگلی بات کروں گا ریورسل تھیوری. اچھا, یہ ریورسل تھیوری اس میں آ گئی. اگلی بات یہ ہے کہ یان کے اسپنرز جو ہے نا, وہ آپ کو کہہ رہے تھے نا ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے. جی یقیناً اسپنرز اور اس کا سبسیڈری سیکٹر جو ہے بالخصوص ویونگ, گارمنٹ, پروسیسنگ, بیڈ لینن, یہ اس سیکٹر کے مفاد اسپننگ سیکٹر کے مفاد کے بالکل. میں وہی تو ڈفرینس آف انٹرسٹ کی تو بات کر رہا تھا آپ سے. آپ نے میری بات سنی, جی اس میں انٹرسٹ تو ڈفرینس ضرور ہے جی, لیکن اس کی پالیسیوں کی تشکیل میں حکومت وقت کو اپنی ترجیحات طے کرنی چاہیے. صحیح. اگر ایک یان جو ہے ہم $1 میں باہر بیچتے ہیں, اگر یہ ویلیو ایڈ ہو کے یہ $6 میں باہر چلی جائے, اتنی کوانٹٹی آف کاٹن کنزیوم ہوئی ہو, تو آپ کی نظر میں مجھے بتائیں کون سی پالیسی بہتر ہوگی؟ ڈو یو تھنک وی شوڈ گو فار ویلیو ایڈڈ انڈسٹری اور یان ایکسپورٹ پالیسی؟ میں آگے بولتا ہوں آپ کو. یان ایکسپورٹ پر اگر 1 پاؤنڈ کاٹن لگتی ہے, اس سے جتنا یان بنتا ہے ہم اس سے $0.5 ارن کرتے ہیں. اگر وہ اسی یان سے اگر ہم گارمنٹ بنا کے بھیجیں تو اسی $0.5 کی بجائے اگر ہمیں کو $6 ملتے ہوں تو گورنمنٹ کو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ میں اس کی آپ کو آگے مثال بھی دیتا ہوں. انڈیا کی یان انڈسٹری از اے ویری بڑی ڈیزائنڈ بھی ہے, پھیلی ہوئی بھی ہے, سب کچھ ہے. انڈیا میں چند دن قبل کیپنگ تھی کہ انڈین اسپنر کین ناٹ ایکسپورٹ بیونڈ 720 ملین کلو گرام. رائٹ. اگر انڈیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری یان سرپلس ایکسپورٹ ہونے سے میری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری متاثر ہوگی, اور نہ صرف ویلیو ایڈڈ انڈسٹری نہیں متاثر ہوگی بلکہ فارن ایکسچینج جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی ہوگی, تو کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے, اب اس سال 35 لاکھ سپنڈل وہاں اضافہ ہو رہا ہے, 50 لاکھ روٹر اضافہ ہو رہا ہے. اب انہوں نے اسپنر ایسوسی ایشن نے کہا بھی ہمارا 720 سے 1283 ملین کلو گرام کر دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے, کوئی اتنی ایڈیشن ہو رہی ہے. اب انہوں نے فی الحال اس کو سبجیکٹ ٹو دیئر رجسٹریشن آف دی کنٹریکٹ اس کو فری کر دیا ہے. رائٹ. انڈیا نے اپنے سے یہ سوچا ہے کہ وچ ون از بیٹر, انہوں نے اس پالیسی کو اپنایا. ہم نے یہ سوچا وچ ون از بیٹر فار دا اسپنرز, ہماری حکومت نے وہ بات. میں ان کی بات کو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں. بات وہیں آ رہی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ہمارے پاس فیوڈل لارڈ اور جو صنعت کار ہیں وہ اس وقت انڈسٹری میں ہیں. بیسیکلی آپ اندازہ لگا لیں انہوں نے جس وقت اپنی پالیسی بنانی ہے, جو آپٹما کا یہ ایک ایگزامپل خود دے گئے تھے گاندھی صاحب پہلے, کہ آپٹما والوں نے ہمیشہ اپنا فائدہ سوچا. 63 سال سے وہ اپنا ہی سوچتے آئے ہیں. ان کے پاس آپٹما کے جو ممبر ہیں وہ سارے یاروں ریلیٹڈ تھے. اب جو فیوڈل کی طرف چینج انہوں نے کہی ہے وہ پتہ کس چیز کی ہے کہ دونوں گورنمنٹ میں اکٹھے ہیں,
ایک فیوڈل لارڈ کی شادی جو ہے وہ صنعتکار کے گھر ہوئی ہے بچے کی, نہیں وہ تو بڑی دوسرے چین کی اس کے طرف ہوئی وہ ہوئی ہے. بڑی چین ہے, وہ تو بیوروکریسی بھی انوالو ہے, وہ تو فوج بھی انوالو ہے, سیاستدان بھی. اب ہو یہ رہا ہے کہ جس وقت ایک فیوڈل لارڈ کا بیٹا صنعتکار کے گھر چلا گیا یا اس کی بیٹی ادھر چلے گئی ہے تو وہ اس پہ پریشر ڈالتی ہے کہ تھوڑا سا یار فیوڈل لارڈ کی طرف آ جاؤ. تو نہیں خیر یہ وہ ایک چین جو ہے اس کی آئی. دوسری بات جو میں یہ ریورسل ان دا لانگ رن لاجیکلی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, پاسبل بھی نہیں ہے. نہیں یہ ہو یہی رہے کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے نا, لیکن تاریخی طور پر یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس جو ابھی تک پوری دنیا میں جس طرح سے بھی سماج چینج ہوتا ہے تو وہ اگر تو آپ بیسیکلی لیں نا, کوالیفکیشن وائز لیں, پریکٹس وائز لیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جو اس وقت تک چیز سامنے آئی ہے پریکٹیکلی, یہ فیصل آباد کی بات ہے کہ ستارہ والوں کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ ستارہ والے لینڈ کی طرف آئے ہیں, کلونی کی طرف آئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ اور کئی گروپس آئے ہیں اس طرح سے, کئی گروپس آئے ہیں. میں نے ایگزامپل لی ہے کہ یہ اسی لیے آئے ہیں شادیوں کے چکر میں. یہ ایک ایگزامپل ہے ستارہ کی بہت بڑی ہمارے سامنے. جو دوسری یہ تو ایک ذیلی بات تھی. میں اصل جو ہمارا بزنس ٹاپک تھا اس پہ آتے ہیں کہ یہ جتنے جو ٹیکسز وغیرہ لگتے ہیں یہ جس وقت آتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے جو حکومت میں ہے, ہمارے ریلیٹو جو ہیں ان کے پاس انڈسٹری کون سی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یارن انڈسٹری ہمارے پاس ہے تو ہم یارن کے ایکسپورٹ کروا دیتے ہیں کہ ہمیں میکسیمم بینیفٹ ہو جائے. ہمارے پاس ملکی ترجیحات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس چھوٹے بزنس مین کے لیے ترجیحات نہیں ہیں. ہم نے اس وقت یہ سوچا کہ ہماری اگر یارن جاتی ہے تو اس پہ $1-8 خرچ کر کے ہمیں $1 مل رہا تو چلا جائے. ویلیو ایڈڈ پہ $6 نہیں لیتے. ملک تو ہماری ترجیح نہیں ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہماری ملک میں انڈسٹریلسٹ اور فیوڈل لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری پرابلم رہے گی. یہ صحیح ہے. اب جو ہے آپ نے ایک سولوشن دیا, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. اشرف گاندھی صاحب, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ بتائیے گا جو باتیں ہم نے آج ساری کی ہیں, کنکلوڈ میں نے تو یہ کیا ہے کہ پالیسیوں کے جہاں پالیسیوں کا تسلسل یا استحکام نہیں ہے یا بزنس فرینڈلی پالیسیز نہیں ہیں, وہیں پر پالیسی میکنگ کے دوران جو ہمارے اپنے جو ڈفرینس آف انٹرسٹ ہیں اور ہمارے اپنے جو مفادات ہیں یا وہ جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں ان کے جو ہیں وہ ان کے جاننے والے یا ان کے دوست یا ان کے رشتہ دار, ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے پالیسیز بنا رہی ہے. تو کیا ہمارا کوئی ایسا جوائنٹ فورم نہیں ہے جو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اس پہ ریزسٹ کر سکے اور وہ ایسی پالیسی سامنے لا سکے بنوا کے جو اوور آل پورے سیکٹر کے لیے بینیفیشل ہو؟ یہ جو آپ نے تجویز دی ہے نا, جی یہ ناممکن ہے. اچھا اچھا. ایک دنیا میں تھنک ٹینک جی جو المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے, جو یقیناً ان انٹرسٹ کے لوگوں سے میں انکلوڈ نہیں ہوتے. مثلا مختلف ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. جیسے پاکستان نے اب یہ ایڈوائزری بزنس کونسل ایک بنائی ہے ABC, وہاں وہ ان مسائل پہ گفتگو کر کے گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ کو یہ اپنا کوئی سولوشن دیتے ہیں. ہمارے ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ایڈوائزری باڈیز ہوتی ہیں ان کی بات تو ایسے ہی ہے جیسے صرف پیپر ورک کے لیے یا ردی کے ٹوکروں میں ڈالنے کے لیے, یا ان کی وہ سفارشات جو ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں. اس طرح سے ویلڈ نہیں, اس لیے یہ بات نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے, دیکھیں میں یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا کہ مختلف انٹرسٹ کے لوگ اکٹھے ہو کے ایک جوائنٹ اپنا مسائل پیش کریں, ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیے آٹو انڈسٹری والے, امریکہ والے جو ہے نا, ان کے مسائل آٹو خریدنے والوں سے یقیناً مختلف ہو گئے. نہیں دیکھیں, جب میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں سارے سیکٹر جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, آج بھی ان کے ایک ایشو پہ تو ان پہ اتفاق ہے نا, وہ ہے انرجی ایشو پر. ہاں انرجی ایشو پہ اتفاق ہے, اس لیے کہ اس میں سارے جو جس چیز سے سب متاثر ہوتے ہیں نا اس پہ تو اتفاق لامحالہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ شارٹ ٹرم اتفاق ہوتا ہے. میں نے بڑی کوشش کی, میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا عجیب میں ایک میٹنگ میں گیا ایپٹما کے ساتھ, تو کچھ مسائل تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں کوئی اکانومی فلرش نہیں کر سکتی جب اس کے مائکرو پیر ان کی توجہ نہ ہو. جاپان میں کوئی مینوفیکچرر ڈائریکٹ ایکسپورٹر نہیں ہو سکتا, کوئی ایکسپورٹر کمپلیٹ مینوفیکچر نہیں کر سکتا. دے آر بیسکلی اسمبلرس. رائٹ. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مائکرو لیول تک اس انڈسٹری کی فائدے پہنچتے ہیں. مثلا کوئی نٹ بنانے والا ہے,
کوئی ان کا وہ چادر والا ہے, کوئی ان کا ہینڈل بنانے والا ہے. امریکہ میں یہ ٹویوٹا جو ہے یہ سارے ہینڈل تو نہیں بناتی, یہ بیسکلی دے آر اسمبلر. ہمارے یہاں میکرو لیول پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل مل ہے تو اس میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس ملک کے سرمایہ دار نے رائٹ فرام ٹاپ ٹو ریٹیل شاپیں بھی کھول لی تھی, اور آج بھی کچھ لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں. یہ کسی دنیا کے معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک آپ اپنی مینوفیکچرنگ کو, اپنی انڈسٹری کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں نہیں استعمال کریں گے تو لوگ تو آپ سے نفرت کریں گے. ایک سوشل کمپلائنس ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اس دنیا میں کہیں بھی کوئی پرابلم, کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس شہر کو اپناتا ہے. ہمارا المیہ, ہم جس شہر میں کماتے ہیں ہم اس شہر کو اپناتے ہی نہیں جس سے سوشل کمپلائنس نہیں ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لمس کے لیول پہ فیصلہ آباد میں, اس لیے آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ملتے, آپ کو اچھا پڑھا لکھا مینیجریل اسکل کا آدمی نہیں ملتا, تو آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ لمس کے لیول کے یا انسٹیٹیوشن بنائیں. سر آپ اپنانے کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ شہر کو اون نہیں کر رہے. اپنانا تو دور کی بات ہے, اونرشپ لینے کی ہم پاکستان کو اون نہیں کرتے. ہم اپنے شہر کو اون کریں گے تو جو ہے وہ بات بنے گی. بہرحال یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام. ہمارے پروگرام میں شریک تھے گفتگو میں محمد اشرف گاندھی صاحب, ایکس چیئرمین آل پاکستان یار منچٹ ایسوسیشن, میاں افتخار احمد صاحب, کورسپونڈنٹ بزنس ریکارڈر. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوپہر 12 بجے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے رہیے ہمارا FM 90 فیصل آباد. Keep listening to Hamara FM 90.